بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج رمضان کے چوتھے روزے اور جمعے کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ رمضان کے چوتھے روزے سورہ کوثر کو پڑھ لے گا، رمضان کا آغاز سورہ کوثر پڑھ کر کرے گا، وہ پورا مہینہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پوری سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتا ہے تو آج رمضان کے چوتھے روزے کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک بار سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ اس کو رمضان کے پہلے عشرے میں بھی کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن پہ پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ رمضان کے چوتھے روزے کو یہ خاص عمل ضرور کر لینا۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے، رمضان عظمت والا مہینہ ہے، رمضان رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا وقت ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ہر گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ ہر گھر میں دسترخواں وسیع ہو جاتے ہیں، ہر گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج رمضان کے چوتھے روزے میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اور بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وظیفے اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا تیز ہدف ہے کہ آج تک جس نے پڑھا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھا ہے، رب کریم نے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ جب رب کریم سے مانگنے بیٹھو تو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھو، ضد کر کے بیٹھو۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر جب کبھی برا وقت آتا ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ پہلے تو ہم پورے زمانے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، جب کہیں سے کوئی آسرا نہیں ہوتا تو پھر ہم جعلی پیروں فقیروں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جب جعلی پیروں فقیروں سے بھی ٹھکرا دیا جاتے ہیں پھر رب کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، ایک وہ وقت ہے جب بندہ سارا سال مسجد میں جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، جبکہ ایک وہ وقت ہے کہ ہم رب کو منانے کے لیے، رب سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے حج اور عمرہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر رب کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اور آج ایک وقت، آج یہ رمضان کا مہینہ ہے، رب کریم آخری آسمان پر آتا ہے اور خود سے صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی بے یار و مددگار، کوئی مجبور ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی بے بس ہے۔ آج رمضان کے چوتھے روزے یہ عمل کر لو، یہ عمل مستند اور خاص عمل ہے، یہ بے حد آزمودہ وظائف ہیں۔ آج تک جس نے رمضان کے مہینے میں یہ وظائف پڑھے، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ آج رمضان کا چوتھا روزہ ہے اور جمعے کا دن ہے۔ آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر
پورے دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے اپنے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لینا۔ انشاءاللہ رمضان کے چوتھے روزے سے جس گھر میں سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہ اس کی اولاد، اس کے گھر کے بچے دولت مند بن جاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وہ لوگ جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کی خواہشات، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رمضان کے چوتھے روزے یا اس عشرے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ ناظرین، سورہ کوثر رمضان کے چوتھے روز یا پہلے عشرے میں پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے اب آپ صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت، چوتھے روزے کے دن، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج میری جس بہن، بھائی، بیٹی، بزرگ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، وہ آج رمضان کے چوتھے روزے ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کے بچے بھی امیر ہو جائیں گے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا اللہ یا کریم کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریم کو ملا کر پڑھتا ہے، یا اللہ یا کریم، تو رب کی ذات ایسے نظر کرم فرماتی ہے کہ تقدیر کے بند تالے کھول جاتے ہیں۔ اللہ والو، روز یا اللہ یا کریم کو اپنے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ کیونکہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ ہمیں اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، آپ کے گھر سے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سورہ کوثر کا خاص عمل ہے، توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، بچوں کی طرح مانگنا، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ پہلے عشرے میں، رحمت کے عشرے میں، دوسرے روز جمعے کے دن جو بندہ سورہ کوثر کو پڑھ کر مانگنا شروع کرتا ہے، رب کریم فرماتا ہے مانگ مانگ کر تھک جائے گا۔ تیسرا، یہ وظیفہ مکمل سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جو اس وظیفے کو، اس عمل کو ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے
مولا کریم میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ نوازا ہے، الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا مستند اور مجرب ہے کہ جس نے جس مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھا، کامیابی یقینی ہوگی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقوں سے پڑھتے ہی آپ نے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر جو ہے وہ درود پڑھنا لازم ہے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دیں، پیارے حبیب کے صدقے مانگیں، رمضان کے عظمت کے صدقے کے مانگیں۔ رب کعبہ روزے داروں کو اتنا اجر سے نوازتا ہے کہ وہ جس طرف قدم بڑھتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ دعا ہے رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور عطا فرمائے، آمین۔ جزاک